اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو۔ ہر بار قصور تربیت کا ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہے، آپ کے اندر کا انسان معنے رکھتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو کھیل ختم ہی سمجھے۔ کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے، نادان ہے نہیں جانتا یہ سب کچھ بے معنی فنا ہو جانے والا ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان سمجھتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، یہی بھول ہے اس کی، لیکن کرے بھی تو کیا، آخر کس سے امید لگائیں۔ جھوٹ نے کتنے پیرہن بدلے، سچ ہمیشہ سے بے لباس رہا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں، جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ تمہارے لیے دنیا جھکا دے گا۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا پروردگار کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے فوراً بعد سونے سے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے درود پاک سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ نیک بنو مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن کسی دوسرے کا سکون برباد کر کے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ ہنسے گا تو بہت زور سے ہنسنے لگے گا، چپ ہوگا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا، کسی کے ساتھ وقت گزارے گا تو گزارتا ہی رہے گا، اور جب تنہا رہے گا تو کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر برداشت نہیں کر سکتا، اور جو یہ زہر برداشت کر لے وہ انسان
عام نہیں ہوتا۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ تم پر غم آئے تو اس کو غصے میں نہ بدلو، کیونکہ جب غم میں غصہ آ جائے پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے نہ خدا پر۔ کسی شخص کی سوچ دیکھنی ہو تو اس سے کسی چیز کا مشورہ لے لو، اس سے اس کی بدی، نیکی، انصاف اور علم سب پتہ لگ جائے گا۔ لوگ یہاں بس خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو کے گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں کہے نا کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو چاہنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اے ابن آدم، تم اس کا مان نہ توڑنا۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہے۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے ہی نہیں بلکہ طعنے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا اور جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، بس وقت اپنوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ کبھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا ہے، تو میں بغیر رکے کہوں گا انتظار، کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، اور کبھی کسی بہت اپنے کے لوٹ آنے کا۔